السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے ممانی نے گیلے کپڑے چھت پر ڈالنے کو کہا تو میں کپڑوں سے بھری بالٹی بمشکل چھت پر لے کر پہنچی ہی تھی کہ سلیم ایک دم سے بھاگتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آیا اور ایک دم سے چھت کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں پلٹ کر مڑی اور اس کو کہا، کنڈی کیوں لگائی ہے؟ تو وہ عجیب سی شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، تاکہ کوئی اوپر نہ آ سکے۔ مجھے اس کی بات پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی، اور جو ہی جھک کر میں نے بالٹی سے کپڑے نکالنے چاہے تو اس نے مجھے اپنی کمر کے پیچھے سے کس کر پکڑ لیا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے میں ایک دم سے چیخ اٹھی اور اپنے ہاتھ پیر زور زور سے ہوا میں چلانے لگی۔ سلیم کو بھی شاید میرے اتنے سخت ری ایکشن کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے ہوا میں اچھال دیا اور میں زمین پر آ گری۔ میرے گھٹنے چھل گئے اور ہاتھوں پر بھی جسم کا بوجھ پڑنے کی وجہ سے درد کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے محسوس ہوئی میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور میں زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑی تو وہ اس تپتی دوپہر میں عین میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اس قدر چیخنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ کھا تھوڑی جا رہا تھا میں۔ جانے کیوں مجھے پہلی بار سلیم بھائی کے اس طرح کے رویے سے خوف آیا اور میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں جا کر ممانی کو بتاؤں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ جاؤ ابھی بتاؤ۔ میں کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں امی سے۔ ایسا کیا کر دیا جو تم مجھے اتنے ڈراوے دے رہی ہو؟ وہ اپنی دھونس جماتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہ گرمیوں کی ایک طویل دوپہر تھی اور چھت کا فرش انتہائی گرم ہو چکا تھا۔ میں تادیر اس پر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن میرے پاؤں بھی جلنے لگے کیونکہ میں نے پلاسکٹ کی چپل پہن رکھی تھی جو چھت کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرم ہو چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں نے آگ پر پاؤں رکھے ہوں۔ میں اسے جواب دیے بغیر ہی چھت کے دروازے کی طرف بڑھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے سامنے اپنی انگلی لہراتے ہوئے مجھے دھمکی دے کر بولا، اگر تم نے نیچے جا کر کسی کو کچھ بھی بتایا تو یاد رکھو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گئی اور پھر وہ تیزی سے چھت کے دروازے کو کھول کر نیچے چلا گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے سانس آنے لگی ہو۔ میں فٹافٹ گیلے کپڑوں والی بالٹی کی طرف گئی اور اس میں سے تیزی تیزی کے ساتھ کپڑے نکالے اور الٹے سیدھے تار پر ڈالے۔ بار بار میں دروازے کی طرف بھی دیکھ لیتی کہ کہیں پھر سے سلیم اوپر نہ دھمکے، لیکن خیریت گزری تو میں نے جلدی جلدی سے کپڑے تار پر ڈالنے ختم کیے اور پھر بالٹی لے کر دو دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی میں نیچے کی طرف آئی تو ممانی نے جو ہی میری طرف دیکھا تو ایک دم سے غصے سے لال پیلی ہو کر بولی، تم تو انتہائی کامچور ہو لڑکی، اتنی دیر لگا دی چھت پر تم نے۔ گھر کے کام سیکھ لو، لڑکیوں کو یہی کام آتے ہیں، جب دیکھو کتاب میں سر گھسایا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ سمیرہ بی بی کو کہا ہے کہ اس لڑکی کو گھر کا کام کاج کرواؤ، لیکن اس کے تو کان پر جوں نہیں رنگتی۔ ارے ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم نے بھی بچپن سے کام کاج پر انہیں لگایا ہے، آج دیکھو تو کیسا فر کام کرتی ہیں، اور ایک یہ ہے کتاب پکڑ کر دنیا داری ہی بھول گئی۔ میں اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد ایک دم سے بولی، میں کام جلدی ختم کر لیتی، لیکن سلیم بھائی اوپر آ گئے تھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ممانی نے میری بات سننے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور عجیب نظروں سے میری طرف مجھے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ سلیم بھائی کو میں کچن کی کھڑکی میں دیکھ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر نظریں جمائے تلملا رہا ہوگا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی دی ہوئی دھمکی کے باوجود میں اس کی شکایت لگانے کے لیے آج کسی سے نہیں ڈروں گی۔ اس وجہ سے میں ممانی کے سامنے بول پڑی۔ میری بات سن کر ممانی میرے ہی الفاظ چبا کر بولی، سلیم اوپر گیا تھا اور تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نازیہ؟
وہ بھلا تمہارے ساتھ کیوں بدتمیزی کرے گا؟ میں جو ہی ان کو اس بدتمیزی کی تشریح کر کے بتانے ہی والی تھی کہ اچانک سلیم بھائی کچن سے نکل کر تیزی سے میری طرف بڑھے اور مجھے زور سے دھکا دے کر بولا، بکواس کر رہی ہے یہ امی، اس کا تو کام ہی مجھے ذلیل کرنا ہے، بھلا میں اس کے ساتھ کیوں بدتمیزی کروں گا؟ آپ ذرا جا کر اوپر چھت پر اس کے ڈالے ہوئے کپڑے دیکھیں۔ تار پر کپڑے صحیح طرح سے پھیلا کر آنے کے بجائے الٹے پلٹے کپڑے ڈال رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ تمہیں تو ڈھنگ سے کپڑے ڈالنے بھی نہیں آتے، تم زندگی میں کیا کرو گی؟ تو یہ آگے سے زبان درازی کرنے لگ گئی کہ میں ممانی کو جا کر بتاؤں گی کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کپڑے ایسے پھیلاتے ہیں، لیکن اس نے تو اتنا شور شرابہ کیا کہ میں الٹے پیروں وہاں سے بھاگا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کیا غلط کر ڈالا؟ اگر ہم گھر والے اس کو تمیز تہذیب نہیں سکھائیں گے تو کیا کل کوئی باہر کا آ کر اس کی تربیت کرے گا؟ لگتا ہے پھپھو اپنی طرح ہی اس کو بنانا چاہتی ہیں۔ وہ بھی ساری زندگی سسرال میں اپنے کام کی وجہ سے باتیں سنتی رہیں۔ اگر انہیں اچھے سے گھرداری کرنی آتی تو ان کے سسرال والے اتنی کمپلین نہ کرتے۔ اگر وہ سگڑ ہوتی تو بیوہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے سسرال والے انہیں خوشی خوشی اپنے گھر میں رکھتے۔ آخر بچوں والی خاتون کو سسرال میں بستے ہم نے خود دیکھا ہے۔ بیوہ ہونے والی خواتین اپنے بال بچوں کے ساتھ سسرال میں مزے سے رہ رہی ہوتی۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ سسرال والوں نے بہو کو یوں نکال باہر کیا ہو اور بچے بھی نہ رکھے ہوں۔ سلیم بھائی کی باتیں سننے پر میں آگ بگولا سی ہو گئی۔ میں سب کچھ سن سکتی تھی۔ میرے بارے میں یہ لوگ جو بھی بات کرتے میں برداشت بھی کر لیتی تھی اور کبھی جواب بھی نہیں دیتی تھی، لیکن جہاں بات میری ماں کی آتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے پتنگے سے لگ جاتے۔ میرا سارا بدن جلنے لگتا۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ماں کے حوالے سے کی گئی کوئی بھی بات برداشت کرنا جرم ہے۔ تبھی میں اس کی اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد ایک دم سے بولی، خبردار، میری ماں کے حوالے سے کوئی فضول بات کی، معاملہ میرا ہے، تم مجھ تک ہی رکھو سلیم بھائی۔ دیکھ لیں امی، دیکھ لیں کتنی زبان دراز ہے یہ، سچ کہو تو کتنا برا مناتی ہے میڈم۔ حالانکہ ہم تو اس کی اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا حال بھی اپنی ماں کی طرح نہ ہو۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ممانی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ جو بھی آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ میں جب چھت پر گئی تو سلیم بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے، میں یہاں تک بولتے بولتے ایک دم سے جھجک گئی۔ ایک دم سے سلیم بھائی بوکھلاتے ہوئے بولے، ہاں ہاں بتاؤ نا، کیا کیا میں نے؟ ایسی کون سی قیامت تم پر گرا دی کہ تم مجھ پر الزامات کی بارش لگانے پر تل گئی ہو؟ تو ممانی نے ایک دم کڑی نظروں سے سلیم کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، سلیم نے کیا کیا ہے نازیہ؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، سلیم بھائی نے مجھے کمر کی طرف سے پکڑا تھا جب میں نے جھک کر بالٹی سے کپڑے نکالنے چاہے تو، اور پھر میرے شور شرابے پر انہوں نے مجھے زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھیں، میں نے ایک دم تھوڑی سی شلوار اپنے اوپر کر کے گھٹنے دکھائے اور پھر اپنے چھلے ہوئے ہاتھ بھی ان کے سامنے کر ڈالے۔ امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، خود ہی گری ہے یہ، اور اب مجھے الزام لگا رہی ہے۔ یہ بھی خوب ہے، ہمارے ہی گھر میں رہو اور ہمیں ہی دبا کے رکھو۔ اچھی طبیعت کر رہی ہے تمہاری ماں، وہاں تو ایک دن بھی نہ رہ سکی، لیکن اب اپنے کارناموں کی وجہ سے یہاں پر بھی زیادہ دیر ٹکنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تم لوگوں کا۔ ارے امی انہیں نکالیں کسی طرح سے، خدا کا واسطہ ہے۔ آج یہ مجھ پر یہ الزام لگا رہی ہے تو کل کچھ اور الزام لگائے گی۔ ان کا بس چلے تو ان ماں بیٹی کو تو ہم نظر ہی نہ آئیں۔ ویسے بھی پھپھو بھلا ہمیں کہاں چاہیں گی، ان کا اپنا تو کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، دوسروں کے بیٹے تو انہیں کھٹکیں گے ہی، اسی لیے اپنی پدو سی ہم پر چھوڑ رکھی ہے۔ جو چاہو جیسے چاہو گھر کے لڑکوں پر تہمت لگائی جاؤ۔ ارے تم تو چپ کر جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، خواہ مخواہ میں اتنے بولے جا رہے ہو، میرے سر میں درد شروع ہو گئی ہے۔ تو سلیم بھائی وہاں سے منہ بناتے ہوئے چلے گئے۔
جبکہ ممانی مجھے اب بھی کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سے بولی، سنو لڑکی، جتنے کام کے لیے کہا جائے اتنا ہی کر کے آ جایا کرو۔ یہ جو تم آئے دن سلیم کے پیچھے پڑی رہتی ہو، آئے دن اس کے اوپر کبھی کوئی بات کرتی ہو، کبھی کوئی الزام لگاتی ہو، یہ پس کر دو۔ تمہارا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا آج تک، بلکہ الٹا تم اور ہماری نظر سے گرتی جا رہی ہو۔ ارے آج تم صرف 11 سال کی ہو، کل جب جوان ہو جاؤ گی تو نہ جانے کون سے چند چڑھاؤ گی۔ غضب خدا کا ہماری ہی تھالی میں کھاتی ہیں اور اسی میں چھید کرتی ہیں۔ سچی بات ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ممانی کی اتنی سخت باتیں سن کر میرا دل ڈوبنے لگا اور آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ میں حیران تھی اور پریشان بھی کہ بجائے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ پوچھتی، الٹا مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں اور اوپر سے بار بار میری ماں کو بھی دوش دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بولتی، اچانک گیٹ سے امی اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے نظر آئیں اور مجھے پتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دوں گی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرا رونا امی کو پریشان کر دے گا اور پھر گھر میں ایک بنچال سا آ جائے گا۔ تو میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ یہ کمرہ میری ماں کی طرح میری پہلی اور آخری پناہ گاہ تھا، جہاں میں نے چھپ چھپ کر کئی بار اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جب امی سکول پڑھانے چلی جاتی تھیں تو ممانی اور ان کے بچے مجھے اتنا زچ کرتے تھے کہ بالآخر میں اس کمرے میں آ کر چھپ جاتی اور ان کے بلانے پر بھی باہر نہیں جاتی تھی۔ اس کمرے میں میری نانی کا ایک بہت بڑا پلنگ تھا جو کافی قدیم اور بھاری تھا، جو زمین سے ذرا سا اٹھا ہوا تھا۔ جب مجھے گھر والوں سے چھپنا ہوتا تو میں اسی پلنگ کے نیچے چلی جاتی اور بڑی سی فرل والی چادر کو اچھے سے زمین تک کھینچ لیتی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں یہاں نیچے موجود ہوں۔ اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہوتی۔ کمرے میں آ کر ایک دل تو چاہا کہ میں اس پلنگ کے نیچے گھس جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی امی کمرے میں آ جائیں گی، تو کیوں نہ میں ان کی آغوش میں چھپ جاؤں۔ میں اندر کمرے میں امی کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار اب طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر باہر دیکھا، جہاں سے صحن نظر آتا تھا۔ اس کے ایک کونے میں مجھے امی ممانی کے ساتھ کپڑے دھوتی نظر آ گئی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میری ماں بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی تھی۔ دکھوں نے میری ماں کو ادموا سا کر رکھا تھا۔ ان کی زندگی میں ابو کے مرنے کے بعد کوئی چین میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس پھرکی کی طرح سارا دن کام کرتی رہتی۔ شاید اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے انہیں یہی مناسب لگتا تھا۔ میں اپنی ماں کے چہرے پر تھکن دور سے محسوس کر سکتی تھی۔ خدا خبر ممانی اتنے نزدیک کھڑے ہو کر بھی میری ماں کے چہرے کی تھکن کیوں نہیں پڑھ پا رہی تھی، لیکن شاید انہیں اپنے کپڑے اتنے عزیز تھے کہ سارے کام کا بوجھ میری بے زبان اماں کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ پورے گھر کے کپڑے تھے جو ممانی نے امی کو تھما دی اور خود مزے سے چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں چائے کا بھاپ اڑاتا کپ تھا جس کی وہ چسکیاں لے رہی تھی، جبکہ امی باہر سے تھکی ہاری ہوئی آئی تھی، چادر بھی نہیں اتاری اور ان کے کپڑے نتھارنے لگی تھی۔ مجھے امی پر رہ رہ کر غصہ بھی آنے لگا کہ انہوں نے گھر آتے ہی میرا بالکل نہیں پوچھا۔ کم از کم کمرے کے اندر آ کر اتنا تو دیکھ لیتی کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے۔ کاش ابو آپ زندہ ہوتے تو آج میں یوں لوگوں کی باتیں نہ سن رہی ہوتی۔ آنسو ایک تواتر سے میرے گالوں سے بہنے لگے۔ یہ گھر تو میری نانی کا تھا۔ اس گھر میں میں ابو کے مرنے سے پہلے کئی بار آئی تھی۔ کبھی امی کی 1-2 راتیں بھی رہ جاتی اور کبھی ہم دن ہی دن میں واپس بھی ہو جاتے، لیکن اس وقت یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ مگر اب تو یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو آ رہا تھا۔
دل چاہتا تھا کہ امی کو لے کر یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، جہاں پر ہمیں کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکے، کوئی بھی ہمیں باتیں نہ سنا سکے۔ لیکن ایسی کوئی جگہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی جو میرے اور امی کے لیے جائے پناہ ہو۔ میں دوبارہ سے اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی کہ بالآخر ان میں ہی مجھے سکون ملتا تھا، لیکن ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں بس یہی دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے امی اندر آ جائیں تو میں ان سے ساری بات کہہ سناؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ جو پورے گھر کا انبار امی دھونے بیٹھی ہیں وہ شام سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کتابیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مجھے بھوک بھی شدید لگ رہی تھی، لیکن کچن میں جانے کا مطلب مومانی کی دوبارہ سے کڑی نگاہوں کو فیس کرنا، جس کی ہمت مجھ میں ابھی نہیں تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ وہ میرے ساتھ کر گئی تھی اس نے میری انا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ امی جب تھک ہار کر کمرے میں آئیں تو اس وقت کمرے میں ملگجا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ انہوں نے لائٹ لگائی تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ تم مغرب کے وقت اندھیرا کیے لیٹی ہو؟ ایسے نہیں کرتے بیٹا، اٹھو نماز پڑھو۔ وہ اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے سر پر دوپٹہ لے کر بولی، تو میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور اچانک غور کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ آج تو تم نے مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا، اتنی بے خبر رہی ہو؟ میں تو کب سے آئی ہوئی اس انتظار میں تھی کہ میری بیٹی مجھے کم از کم پانی کا تو پوچھے گی۔ جب انہوں نے مجھے مسلسل چپ دیکھا تو ایک دم سے پھر بولی، کیا بات ہے آج اتنی چپ چپ کیوں؟ تو میں ایک دم ان کے سینے سے آ کر لگ گئی۔ وہ میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی، نازیہ سب خیریت تو ہے نا؟ تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے۔ جانے ان کے لہجے میں کیا تھا کہ میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو امی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور مجھے اپنے سینے سے ہٹا کر بولی، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے امی سے کہا، امی وہ سلیم بھائی، اور یہ کہہ کر میں پھر رونے لگی۔ تو امی ایک دم ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا سلیم بھائی، کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ تو میں نے چھت پر ہونے والے تمام واقعے کو منو ان ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو امی کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ بھائی ہے تمہارا، ویسے ہی چھیڑ دیا ہوگا۔ امی بھائی ایسے نہیں کرتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور پھر میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں، سگی بہنوں کے ساتھ بھی اس طرح بھائی لپٹتے نہیں ہیں، اور وہ بھی کنڈی لگانے کے بعد۔ پتہ نہیں کیوں امی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ سب کے سامنے تو وہ ہر وقت غصے میں اور اکھڑے اکھڑے سے رہتے ہیں، مجھ سے بہت کم بات کرتے ہیں، بلکہ اگنور کرتے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں کسی کونے کھدرے میں اکیلے انہیں مل جاؤں تو وہ مجھ سے اتنا فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے امی، مجھے ان کا یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آتا۔ اور پھر آپ نے ہی تو کہا تھا نا، اگر کوئی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگائے تو اس کو روکو، اس کی شکایت کرو، یا تو پھر آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آئندہ وہ اس قسم کی حرکت کریں تو میں بالکل بھی انہیں نہ روکوں، بلکہ کرنے دوں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے جب میری بات سنی تو ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، تو مجھے واضح امی کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ امی کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ میں جانتی تھی یہ خوف انہیں مجھے لے کر ہے۔ پھر وہ تیزی سے اٹھی اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اسی تیزی سے وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اب میں اور امی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ امی نے نہایت آہستگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، نازیہ مجھے سچ سچ بتاؤ بیٹا، کیا تم جو کہہ رہی ہو وہ بالکل درست ہے؟ میری آنکھوں میں ایک دم سے آنسو امڑ آئے۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے اس معاملے میں جھوٹ بولوں گی؟ آپ کو پتہ ہے جب میں نے یہ ساری بات مومانی کو بتائی تو انہوں نے مجھے کتنی باتیں سنائیں۔ وہ تو کسی صورت بھی اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ الٹا اپنے احسانات گوا کر مجھے ہی مجرم بنا ڈالا۔ امی آپ کو نہیں پتہ سلیم بھائی کتنے گندے انسان ہیں۔ وہ مجھے اتنے گندے اشارے کرتے ہیں کبھی کبھی کہ میری نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں میں کس کو بتاؤں؟
اب سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، آپ کا آدھا دن سکول میں ہوتا ہے، جب آپ واپس آتی ہیں تو گھر کے کام آپ کی جان کو چمٹے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے یہ ڈر لگتا رہا ہے کہ کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں۔ لیکن امی، آج تو پانی سر سے اوپر ہو گیا۔ ایک تو وہ فحش حرکتیں کرتے ہیں، اوپر سے اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتے اور مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا امی؟ آخر ہم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیا ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے؟ امی، میں تو کہتی ہوں واپس ابو کے گھر چلیں، وہاں جو بھی ہیں سب ہمارے اپنے ہیں، وہاں تو اس طرح کی صورتحال بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو امی نے ایک دم سے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور بے آواز رونے لگی۔ ان کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا اور یہ لرزش مجھے اپنے دل پر ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم سے امی کے پاس سے ہٹی اور ان کے آنسو صاف کیے۔ میں جانتی تھی وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تھوڑی دیر بھی وہ اس کیفیت میں رہیں تو بیمار پڑ جائیں گی، اور ان کے بیمار ہونے کا مطلب میری زندگی اور بھی بھیانک ہو جاتی، کیونکہ میری ذمہ داری اٹھانے والا اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ شکر تھا کہ امی کچھ پڑھی لکھی تھی تو آج اس مشکل وقت میں وہ پیسے کمانے کے لائق ہو گئی تھی، ورنہ اگر یہ رقم بھی ان کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو شاید ہم فاقوں سے ہی مر جاتے اور ہمارے جسموں پر چیتھڑے لٹک رہے ہوتے۔ امی کی تنخواہ ایک پرائیویٹ اسکول میں تقریباً 12,000 تھی، جس میں نہ جانے وہ میرے فرائض کیسے پورے کر رہی تھی۔ اس لیے میں کبھی انہیں تنگ بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اگر میری ہوم ورک کی کاپیاں ختم ہو جاتی تو میں کئی دنوں تک یہی سوچتی رہتی تھی کہ امی کو کیسے بتاؤں گی۔ ان کے اوپر خواہ مخواہ اپنا بوجھ ڈالتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا تھا، لیکن میری ماں بہت بڑے دل کی مالک تھی۔ میں نے جب بھی اپنی ضروریات کا ذکر ان کے سامنے کیا تو وہ انتہائی فراخ دلی سے کہتی تھیں، اللہ خیر کرے گا، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، اور اگلے دن واقعی ہی وہ چیز میرے سامنے حاضر کر دیتی۔ لیکن دگنا کام کرنے سے امی کی صحت پر اس کے واضح اثرات بھی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور اور پیلی ہلدی ہو گئی تھی، خون تو ان کے جسم میں دوڑتا ہوا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ مجھے جلدی سے بڑا کر دے تاکہ میں اپنی امی کا سہارا بنوں اور انہیں اتنی مشقت نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس گھر میں مزید رہنے کا جب میں سوچتی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کم و بیش دوسرا سال تھا، لیکن ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ سلیم بھائی کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ لیکن امی کو ساری صورتحال بتانے کے بعد میں مطمئن بھی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب امی کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے تو وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گی۔ میری ماں پڑھی لکھی ایک انتہائی خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ عدت سے نکلنے کے بعد ان کے میکے والوں نے بھرپور کوشش کی کہ ان کی شادی ہو جائے، ان کے کافی رشتے بھی آئے، لیکن امی یکے بعد دیگر سب کو انکار کرتی چلی گئی، کیونکہ وہ ابو سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان کی جگہ کسی کو بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے نانی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور مجھے میری بیٹی کافی ہے، اور ویسے بھی میں دوسری شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ تو نانی اکثر امی سے لڑ پڑتی اور انہیں کہتی کہ تم ابھی جوان جہان ہو، بچی تمہاری چھوٹی ہے، کل جب یہ بڑی ہو جائے گی اس کی شادی کر دو گی تو پھر اس کے بعد کیسے تنہا زندگی گزارو گی؟ ہر عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، مرد کے بغیر ایک عورت زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم یہ بچوں والی باتیں نہ سوچا کرو، اپنے بارے میں بھی سوچو۔ رہ گئی نازیہ کی بات، تو اس کے لیے یہ گھر ہے نا، ہم سب یہاں پر اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ تم اپنی زندگی بناؤ، میں آج ہوں کل نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا کچھ نہیں ہو جائے۔ تمہارے بھائی جب سے اپنی بیویوں کو پیارے ہوئے ہیں وہ تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، تو کل ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد وہ تمہارا کتنا خیال رکھیں گے؟ کیا تمہیں یہ سب نظر نہیں آتا؟ تو امی ان کی ساری بات سننے کے بعد ان کو تسلی دیتے ہوئے بولتی کہ امی، جن کا کوئی نہیں ہوتا نا، ان کا اللہ ہوتا ہے، اور کیا ضروری ہے کہ شادی ہی کی جائے؟ زندگی شادی کے بغیر بھی بامقصد گزاری جا سکتی ہے، اور رہ گیا سہارا تو وہ اللہ کا ہی کافی ہے۔ اور جو تنہا رہ جاتے ہیں نا امی،
ان کا اللہ سب سے اچھا کرتا ہے۔ آپ اتنی نا امیدی کی باتیں میرے ساتھ کیوں کرتی رہتی ہیں؟ آپ میرا حوصلہ بڑھانے کے بجائے ہر وقت میرا حوصلہ توڑ دیتی ہیں۔ ایسا مت کیا کریں امی۔ اس کے بعد نانی نے کبھی بھی امی کو دوسری شادی کے لیے فورس نہیں کیا۔ امی نے یہاں کافی اسکولوں میں اپلیکیشن دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خودداری شاید بہت عزیز تھی، اس لیے بہت جلد امی کی نوکری اسکول میں لگ گئی، اور یوں امی اپنا اور میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئی، کیونکہ امی کو اپنی ضرورتوں کے لیے بار بار ماموں سے کہتے ہوئے بے انتہا شرم آتی تھی۔ دوسری طرف ماموں بھی ممانی کی وجہ سے بے حد مجبور تھے، کیونکہ ممانی نہیں چاہتی تھیں کہ ماموں ہماری مالی امداد کرتے رہیں، اور اپنی امی کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھاویج کو لڑتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے امی نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں سرخرو بھی ہو گئی۔ 12,000 کی تنخواہ گو کے دیکھنے میں بہت معمولی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اس میں اتنی برکت پڑ جاتی کہ امی اسی میں سے کمیٹی بھی دیتی۔ جب بھی کمیٹی نکلتی تو اس میں سے کچھ نہ کچھ میرے جہیز کے لیے بنا لیتی۔ امی ان حالات میں بھی کافی حد تک پرسکون تھی، لیکن جب سے انہیں سلیم کے حوالے سے باتیں پتہ چلی تو وہ شدید گھبرا گئی۔ وہ اب اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی ہر وقت میری فکر میں مبتلا رہنے لگی۔ کئی دنوں بعد امی نے ایک انتہائی کڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دادا سے بات کی کہ وہ واپس آنا چاہتی ہیں، اور یہ بات انہوں نے میکے میں کسی کو نہیں بتلائی۔ جو ہی دادا نے انہیں کہا کہ وہ سسرال رہ سکتی ہیں تو امی نے گھر میں سب کو مطلع کیا۔ تو نانی حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بولے کہ اگر انہوں نے تمہیں رکھنا ہی ہوتا تو وہ تمہیں میکے بھیجتے ہی کیوں؟ اب کس منہ سے وہاں جا رہی ہو؟ نانا نانی تو امی پر بہت بگڑے، لیکن دوسری طرف ماموں اور ممانی بالکل چپ تھے، گویا امی کا یہاں سے جانے پر انہیں کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، بلکہ ممانی تو امی کو کہہ رہی تھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم واپس اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، بھلے وہ زندہ نہیں ہیں لیکن گھر تو تمہارے شوہر کا ہے نا، اس میں تمہارا حصہ ہے، اچھا ہے، وہاں جا کر رہو گی تو کل تمہارے اور تمہاری بچی کے حصے کو کوئی ہڑپ نہیں کر پائے گا۔ تو امی نے انتہائی دکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ جب امی نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ میں واقعی اس گھر سے جانا چاہتی تھی جہاں ہر وقت میرا کزن اپنے گندے عزائم کے ساتھ میرے ارد گرد طواف کرتا رہتا تھا، بس وہ موقع کے انتظار میں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں عزت کے ساتھ اس گھر سے اپنے دادا کے گھر آ گئی۔ لیکن دادا کے گھر آتے ہی ایک نئی پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ امی جنہوں نے میری وجہ سے نوکری شروع کی تو دادا نے فوراً ان کو نوکری ختم کرنے کا کہا۔ اب ظاہر ہے یہاں رہنا تھا تو دادا کی بات تو ماننی ہی تھی، لہٰذا امی نے لگی لگائی نوکری چھوڑ دی۔ اس دن امی بے حد پریشان تھی، لیکن میں نے امی کو حوصلہ دیا کہ امی آپ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی ویک ہو گئی ہیں۔ تو امی نے ایک زخمی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا لیکن خاموش رہیں۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے امی کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے کروٹ موڑ کر ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو امی میرے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کر امی کے ساتھ لپٹ گئی تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے یہ سوال کوئی تیسری چوتھی دفعہ کیا تو امی ایک دم سے اپنے ہوش میں آئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں نہیں رو رہی، بس تم سو جاؤ۔ ان کی آواز میں بے پناہ تلخی تھی۔ تو میں بھی چپ چاپ لیٹ گئی، لیکن اگلی رات پھر اسی طرح کا معاملہ ہوا تو میں پریشان ہو گئی۔ اٹھ کر امی سے پوچھنے کی تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ کل کی ڈانٹ بھی مجھے یاد تھی، اس لیے میں چپ چاپ لیٹی رہی۔ مجھے لگا شاید اس گھر میں آ کر امی کو ابو کی یاد آ رہی ہے، اس لیے وہ رو پڑتی ہیں۔ لیکن جب اگلی رات میں نے امی کو اٹھ کر چپکے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ امی رات کے اس وقت باہر کیوں جا رہی ہیں؟ میں بھی چپکے سے اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ دادا ابو کے کمرے میں جا رہی تھی۔ تو میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔
بمشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ امی کمرے میں آئیں اور رونے لگ گئیں۔ مجھے کافی تشویش ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امی جب بھی دادا ابو کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں سے آنے کے بعد وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ضرور ان کے کمرے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے امی اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر رو رو کر اپنے دل کا غبار نکالتی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے دادا ابو کے کمرے میں کہ امی وہاں سے آنے کے بعد دل گرفتہ سی رہتی ہیں؟ مجھ سے جب امی کا رونا برداشت نہ ہوا تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور امی سے پوچھنے لگی، لیکن حسب عادت امی نے مجھے پھر ٹوک دیا اور جب میں لیٹی تو وہ میرے ماتھے پر بوسہ دے کر آہستہ سے بولی، ذہنی طور پر تیار رہنا نازیہ، اس دفعہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ان کی بات نہ سمجھی اور ان کی طرف دیکھنے لگی تو امی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے مجھے خاموش کروا دیا اور کہا، اب بھی کچھ مت پوچھو، بس انتظار کرو۔ یہ تقریباً اس واقعے کے بعد تیسری رات تھی جب امی ایک دم سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے جو ہی مجھے ہاتھ لگایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ میں پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ میں جو ہی اٹھی تو امی کے چہرے پر میں نے خوف کے سائے دیکھے تو انہوں نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے آہستہ سے کہا، شور مت کرنا اور بالکل آہستگی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر انہوں نے الماری کھولی اور اس میں سے ہمارے سفری بیگ نکالے جو امی نے کافی دنوں پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ میں نے امی سے اس حوالے سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے ان بیگ میں کپڑے کیوں رکھے ہیں، الماری میں کیوں نہیں لٹکا؟ تو امی نے کہا، ہو سکتا ہے ہمیں 2-4 دن کے اندر کہیں جانا پڑ جائے، تو اگر وقتی بیگ تیار ہوں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچانک امی کے منہ سے یہ بات نکلی اور پھر وہ ایک دم سے گھبرا گئیں اور میری طرف دیکھ کر بولی، جو بات میں نے تم سے کہی ہے وہ کسی کے آگے مت کر دینا ورنہ ہم دونوں مشکل میں پڑ جائیں گے۔ امی کو مجھ پر اعتماد تھا، میں کبھی بات ادھر ادھر نہیں کرتی، تو میں نے انہیں تسلی دی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ آج جب یوں الماری کھول کر انہوں نے بیگ نکالے تو میں پریشان سی ہو گئی۔ امی، ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی نے پھر اپنی انگلی ہونٹوں پہ رکھ کر مجھے خاموش کروایا اور پھر انہوں نے گھر کی پچھلی گلی میں کھلنے والے دروازے کو کھولا اور مجھے لے کر باہر نکل گئی۔ یہ گلی سنسان رہتی تھی، اس میں آمد و رفت بہت کم لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس وقت اس گلی میں سے گزرتے ہوئے میں اور امی دونوں ہی ڈرے ہوئے تھے، لیکن ہم خیر و عافیت کے ساتھ اس گلی سے نکل کھڑے ہوئے۔ امی مجھے لے کر اپنی ایک دوست کے پاس گئیں اور وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری امی مجھے وہاں سے بچا کر نکلی ہیں۔ دراصل دادا نے امی کے آگے یہ شرط رکھی تھی کہ امی میری شادی اپنی نند کے بیٹے سے کر دے۔ پھپھو کا بیٹا دراصل نشئی اور جواری ہے اور عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا۔ 2 شادیاں اس کی پہلے ہو چکی تھیں جو دونوں ہی ناکام رہیں، اور اب دادا جو میری عمر کا لحاظ بھی نہیں کر رہے تھے اور امی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی 11 سال کی بیٹی کی شادی تیمور سے کرنی پڑے گی۔ لیکن امی نے میری خاطر دربدری تو قبول کی لیکن مجھ پر یہ ظلم نہیں ہونے دیا۔ امی کی دوست بہت ہی اللہ والی تھی، انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو پناہ دی۔ امی نے دوبارہ سے اسکول جوائن کر لیا لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ امی نے اپنے میکے میں بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ آج الحمدللہ امی کی محنت رنگ لے آئی اور ایم فل کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری کالج میں لیکچررشپ مل گئی ہے۔ امی کی دوست کے بیٹے سے میرا نکاح بھی ہو چکا ہے اور اب میں اسی گھر میں اپنی ساس اور اپنی امی کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزار رہی ہوں۔ آج امی کے چہرے پر جب میں اطمینان دیکھتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مشکل وقت میں میری ماں کو ثابت قدم رکھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔